شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو اللہ کے حکم سے مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ملک الموت ہے جس کا کام روحیں قبض کرنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ایک مقرب فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحت میں کام کرتے ہیں۔ انہی فرشتے اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شمار 4 مشہور فرشتوں میں ہوتا ہے۔ تمام فرشتوں میں 4 فرشتے مقرب ہیں جن کو عالم کے بڑے بڑے امور اور ملک الموت کے عظیم کام سپرد ہیں۔ ان میں سے ایک جبرائیل، دوسرے میکائیل، تیسرے اسرافیل اور چوتھے اسرائیل ہیں۔ ملک الموت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے 2 حصے ہیں، ملک جس کا مطلب ہے فرشتہ، موت جس کا مطلب ہے موت۔ قرآن و حدیث میں ملک الموت کا پیدا ہونے کا کوئی مخصوص ذکر نہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ اللہ کے نورانی فرشتوں میں سے ہیں جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ حدیث کے مطابق فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہر وقت اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے چند چیزیں طلب کی تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اے اللہ، جب میں نیک بندوں کی روح قبض کروں تو مجھے نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور جب میں بدکاروں کی روح قبض کروں تو وہ مجھ پر لعنت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو تسلی دی اور فرمایا کہ نیک بندوں کے لیے تمہاری شکل خوبصورت اور پر نور ہوگی، جبکہ بدکاروں کے لیے تمہاری شکل انتہائی خوفناک ہوگی۔ ملک الموت کے ساتھ کئی اور فرشتے بھی ہوتے ہیں جو نیک روحوں کو عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور بدکاروں کی روحوں کو عذاب کے ساتھ نکالتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے قطرے کو نرم ریشمی کپڑے میں رکھا جائے، جبکہ کافروں کی روح کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹوں میں پھنسی اون کو کھینچا جاتا ہے۔ ملک الموت نیک اور پرہیزگار لوگوں کی روح قبض کرتے وقت ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، سلام ہو تم پر، خوش ہو جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اور جب کسی گنہگار اور نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت فرشتے سخت الفاظوں میں کہتے ہیں اے بدبخت، تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اب سخت عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب ملک الموت کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ انتہائی نرم اور مہربان ہوتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ لیکن جب کسی کافر کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اس کا انداز انتہائی سخت اور شدید ہوتا ہے، جیسے کوئی کانٹوں سے بھرا کپڑا گیلی لکڑی پر ڈال کر زور سے کھینچ رہا ہو۔ ملک الموت ایک بہت بڑی مخلوقن ہے جو ایک انتہائی منظم انداز میں کام کرتا ہے۔ وہ ہر انسان کے مرنے کا وقت جانتا ہے اور صرف اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کی بھی موت واقع ہوگی اور اس کے بعد صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اے اللہ، مرنے کے وقت مجھے ملک الموت کی سختیوں اور تکلیفوں سے پناہ عطا فرما۔ میری روح قبض ہونے کے وقت آسانیاں پیدا فرما۔ ملک الموت کے خوف اور درد سے مجھے محفوظ فرما اور میری جان ایمان کی حالت میں قبض فرما۔ اے رب کائنات، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔